اس ملک میں ٹوپی والے بننا گناہ نہیں، اس ملک کے قانون کے نظر میں داڑھی رکھنا پاپ نہیں، تو کس باپ نے اجازت دی بے لگام گھوڑوں کو کہ داڑھی پکڑ کر مارو، داڑھی پکڑ کر مجبور کرو جے شری رام کے نعرہ لگانے پر؟ کہ سنویدھان اجازت دیتا ہے؟ کیا قانون اجازت دیتا ہے؟ کون سے پیج پہ لکھا ہے، کون سے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جو داڑھی والا ہوگا اس کے داڑھی کو پکڑ کر زبردستی کہو کہ بھارت ماتا کی نعرے لگاؤ یا جے شری رام کے نعرے لگاؤ؟ کون سے آرٹیکل میں لکھا؟ میں ہوں آرٹیکل کا، بھارت کے سنویدھان کا طالب علم، میں صاف لفظوں میں بولتا ہوں، اگر تمہارے پاس جواب ہے تو سامنے جواب دو۔ صاف لفظوں میں لکھا، کیا لکھا ہے؟ فریڈم آف کانشینس اینڈ پروفیشن، عقیدہ رکھنا۔ گرو نانک کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ مہاویر جین سوامی کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کرشن کو مانتے ہیں، کچھ لوگ محمد کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن کو، مسلمان لوگ قرآن کو آخری گرنتھ مانتے ہیں۔ مسلمان اپنے اولیاء اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، وشواس کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، لو اقسم باللہ لا برہ اللہ۔ تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے، کوئی ہمیں اس سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے ماں باپ اگر دھارمک ہیں تو ان کے دھارمک ہونے پر کوئی ان کو روک نہیں سکتا، ان کو جیل نہیں کر سکتا۔ اگر مولانا کلیم صاحب اگر وہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو اسی کے اندر کہا گیا پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن، پروپیگیشن آف ریلیجن، پروپیگیٹ مطلب مثبت انداز میں اپنے مذہب کی اچھائی کرنا۔ کہ مذہب کی اچھائی مثبت انداز میں کیسے کرتے ہیں؟ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ اسلام، جی اسلام کا مطلب ایک اللہ کو مانو۔ دوسرا مطلب کیا ہے اسلام کا مطلب؟ دوسرا محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانو۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتراف اقرار کرے کہ زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر ضروری ہے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اس کا اقرار و اعتراف کرے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حج کرنے کے لیے پلگریمیج ٹو مکہ، پلگریمیج ٹو مکہ ان دا ہول ایئر، پورے لائف میں، ان دا آل لائف، پوری زندگی میں ایک مرتبہ پلگریمیج ٹو مکہ، مکہ جانا اور وہاں کا طواف کرنا، وہاں کے ارکان کو ادا کرنا، حج کے فرائض کو ادا کرنا قانون شریعت کے مطابق۔ یہ ہے اسلام کا مطلب۔ اسلام کا مطلب زنا گناہ ہے، الزانیۃ والزانی، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی نابالغ، اگر کوئی انمیرڈ آدمی زنا کرتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے سزا طے کیے گئے، اس کے لیے سزائیں متعین کی گئی۔ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے، اگر کوئی انمیرڈ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے۔ کوڑے برسائے جائیں یا بالکل برسر عام ان کو زمین پہ گاڑ کر پتھر مار مار کر اس آدمی کو ہلاک کر دیا جائے، زانی کو، زانیہ مرد اور زانیہ عورت کو، تاکہ آنے والے کوئی بھی آدمی یا آنے والی نسل سماج کی کسی بیٹی کی عزت و آبرو کو نہ لوٹے۔ بہتر نظام ہے۔ اسلام کا مطلب اور کیا ہوتا؟ اسلام کا اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ شراب پاپ ہے، شراب گناہ ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے اگر کوئی آدمی اسلامک بنتا ہے، اگر کوئی آدمی اسلام دھرم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بھارت کا سنویدھان اس کو منع نہیں کرتا۔ پھر کون ہے یہ گیروے رنگ کے کپڑے میں ملبوس وہ دجال دجل کرنے والے، وہ جانوروں جیسے سلوک کرنے والے؟ کہ اگر کوئی دھارمک ہے، اگر کوئی کسی کا نام مولانا کلیم صاحب ہے، اگر کسی کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اگر کسی کا نام عبداللہ
سالم ہے، اگر کسی کا نام مولانا ارشد ہے، اگر کسی کا نام مولانا محمود ہے، اگر کسی کا نام ثناء اللہ ہے، اگر کسی کا نام عطاء الرحمان ہے، تو اس کا مطلب آپ ان کی داڑھی کو دیکھ کر، آپ ان کی ٹوپی کو دیکھ کر آپ ان کو ٹارگیٹ کرو گے، آپ ان کو ٹولریٹ کرو گے، آپ ان کے اوپر شریعہ قانون والے کہو گے۔ شریعہ قانون کا کیا مطلب ہے؟ شریعہ قانون کا مطلب ہے نماز کی پابندی کرنا۔ شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ سماج سے برائیوں کو ختم کرنا۔ شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ کہ ناجائز قبضہ نہ کرنا۔ شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر ادا کرنا۔ شریعہ قانون اسی کو بولتے ہیں۔ شریعہ قانون وہ کوئی لاٹھی نہیں، وہ کوئی ڈنڈا نہیں، وہ کوئی تلوار نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے کندھے پر رکھا جائے اور کہا جائے کہ تم شریعہ قانون کو مانو۔ شریعہ قانون کا مطلب محمد الرسول اللہ کے اطوار کے مطابق، ان کے افعال کے مطابق، ان کے اقوال کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لو اور ان کی طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اس کو بولتے ہیں شریعہ قانون۔ شریعہ قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو بے پردہ کر دو۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے ناجائز پراپرٹی کو قبضہ کر لو، منع کرتا ہے اسلام۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اگر کوئی کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرتا ہے یا کسی کے حق کو مارتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں وہ انسان کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس کا حق لوٹا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ میڈیا، کچھ میڈیا والے شریعہ قانون والے ہیں، یہ مدرسے والے شریعہ قانون والے۔ ارے مدرسے والے شریعہ قانون والے ہیں، یہ شریعہ ہے کیا پہلے سمجھو تو صحیح۔ شریعت، the meaning of Sharia, it is the only method and has been sent down to the earth by the God، اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ایک قانون ہے، اسی سسٹم پر انسان زندگی گزارتا ہے، مسلمان زندگی گزارتا، اس کو شریعہ بولتے ہیں۔ شریعت کا یہ مطلب نہیں فسادی دنگے کرنا، موب لنچنگ کرنا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 2 بچے کی موب لنچنگ کی، کہاں؟ گجرات میں۔ وہ بچے کون تھے؟ مدرسے میں پڑھنے والے تھے، مدرسے میں پڑھنے والے۔ ان کی لباس دیکھی کہ بھئی کرتا ٹوپی ہے، بس ان کی موب لنچنگ کر دی۔ اب بتائیے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اسلام دنیا کے سب سے بہترین دھرم ہے، اسی دھرم کو مانو، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بڑی تیزی کے ساتھ میں بہت لوگ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ دیکھ لو مولانا کلیم صاحب، دیکھ لو دھرم پریورتن کرا رہے ہیں۔ دھرم پریورتن کب ہوتا ہے؟ دھرمانترن کب ہوتا ہے؟ آرٹیکل 25، ایک ہے آرٹیکل 25 کا اے، ایک ہے آرٹیکل 25 کا بی۔ اے بی یعنی اے این 1 and 2۔ دوسرے کے اندر کہاں ہے؟ آرٹیکل 25 کے دوسرے والے لائن میں کہا اگر کوئی آدمی لالچ دے کر اسلام قبول کرواتا ہے، اگر کوئی آدمی دباؤ ڈال کر اسلام مذہب اس کا دھرمانترن کراتا ہے، دھرم پریورتن کراتا ہے، تو وہ جرم ہے، وہ قانون کے نظر میں جرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ جو آدمی ایسا کر رہا ہے وہ سزا کا حقدار ہے۔ لیکن بتا دیجئے، ہمارے اس ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر ذاکر نائک is openly challenged and to convey the message of Islam to the disbeliever and dispagans، ان کے سامنے رکھتے تھے کیا؟ صاف لفظوں میں، کلیئر لفظوں میں۔ کسی پر کوئی دباؤ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ مولانا کلیم صاحب بھی کہتے تھے کہ بھائیو تمہیں مرنا ہے، تمہیں ایشور کے پاس جانا ہے، تمہاری باڈی ختم ہو جائے گی، تمہیں کیے کا حساب دینا ہے، اسی لیے آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت کا یہ منظر ہوگا، قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، تمہیں مرنا ہے، تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بے جان چیزوں کی پوجا نہ کرو،
शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ के सत्य से छान कर बात बोलो, सत्य से छान कर बात बोलो, झूठ मत बोलो, सच्ची बात बोलो। यही बातें वो करते थे लोगों के सामने। अब बताइए, अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि धर्मांतर कराया मौलाना कलीम साहब ने लाखों करोड़ों लोगों का। एक भी सबूत दिखा दो, एक भी मिसाल सामने लाकर पेश कर दिया जाए कि मौलाना कलीम साहब ने या डॉक्टर जाकिर नाइक ने या मौलाना बिलाल साहब ने या हमारे जो भी अकाबरीन इस ताल्लुक से इस्लाम के सही तरीके को, मेथड को लोगों के सामने रखा है। रखने का हमको हक है। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती की गई हो तो उनके हाथ में हथकड़ी लगाइए, आप मना नहीं है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुर्सी जीतने के लिए, आप अपने विधायकों को जिताने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर गलत खबरें छापोगे, अगर गलत तरीके से मासूम लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालोगे तो तुमको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, क्या गलती, क्या गुनाह था मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का? वो तो यही कहते थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। या अय्युहन्नास, ए लोगों मैं तुम्हारे बीच आया हूं। जबरदस्ती तो नहीं की थी ताइफ के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जबरदस्ती तो नहीं की गई थी उमर फारूक को, जबरदस्ती तो नहीं की थी उस्मान ज़िन्नूरैन को, जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया था हजरत अली को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब आपके वफात का वक्त है तो हजारों की तादाद में सहाबाए किराम है, किसी को मजबूर किया कलिमा पढ़ने पर? निकलो बिलों से, निकालो अपने दिमाग के भूसों को बाहर, अपनी जुबान में मेरे नौजवानों ताकत पैदा करो। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती, माइनॉरिटीज पर ज्यादती, गुजरात में माइनॉरिटीज पर ज्यादती है, हमारे बच्चों पर ज्यादती हो रही है धर्म के नाम पर। अगर धर्म पाप है तो पूछो श्री कृष्ण जी से, अगर धर्म पाप है तो पूछो धृतराष्ट्र से, जिन्होंने महाभारत के मैदान में संजू से कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र, साफ लफ्जों में कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, धर्म के सेना हैं, जरा मुझे बताओ संजू, हमारे महाभारत के मैदान में क्या क्या हो रहा, मैं जानना चाहता हूं। पूछा जाए श्री कृष्ण जी से, क्या सर, क्या गुरु जी, क्या महात्मा पुरुष जी, क्या धार्मिक बनना गुनाह है? क्या मजहब के रंग में रंगना पाप है? क्या दाढ़ी रखना पाप है? क्या टोपी रखना पाप है? क्या कुरान करीम हाथ में लेना गुनाह है? क्या अल्लाह अकबर अजान देना पाप है, जुर्म है? अगर अजान देना पाप या जुर्म है तो क्यों कहा मातृमान, पितृमान, पितामान, चरित्रमान? क्यों कहा वेदात के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर? लेकिन नहीं जनाब, आप और सब जानते हैं कि मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ताकि ये पता चले कि वाह वाह बहुत अच्छा काम किए, मौलाना कलीम साहब को अंदर कर दिया। देखो, यही मौजूदा सरकार ताकत बना सकती है, मौजूदा सरकार हमारे धर्म को बचा सकती। तुम्हारे कौन से धर्म है भाई? और तुम्हारा धर्म खतरे में था ही कब? सन 2014 से कुर्सी पर फस्ताई ताकत बैठे तो कह रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। 600 साल 800 साल तक यहाँ पर मुस्लिम इंपेयर की हुकूमत रही, 600-700 साल तक कभी खतरे में नहीं पड़ी। उस वक्त में हमारे भारत के जो नॉन मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम भाई थे, जो आदिवासी थे, जो दलित थे, उस वक्त में जो यहाँ रहते थे, जो क्रिश्चियन थे, जो जैन थे, जो बौद्ध थे, किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ा। अब सन 2014 से कुर्सी पर आए कुछ लाल बुजक्कर लोग और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है, हिंदू भाइयों तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है।
کیا ہندو دھرم کوئی پراپرٹی کے لوٹ کر بھاگنے والے ہیں؟ کوئی کون لوٹ کر بھاگنے والا؟ لوٹ کر تو تمہارے یار دوست بھاگ رہے ہیں اس دیش کو. مولانا کلیم صاحب کا کوئی گناہ نہیں تو فوراً ارسٹنگ ہو جاتی. اور تمہارے لکھیم پور میں کسان کو کچلنے والے منتری جی کے بیٹے 9 انسانوں کی ہتیا کرتا اپنی گاڑیوں میں، ان کے ہاتھ میں ہتکڑی نہیں ڈلتی ہے. 5 دن بعد ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. مولانا کلیم صاحب کا کوئی گناہ نہیں، ان کو بیچارے کو جوڈیشل کسٹڈی میں ڈال دیتے. اب منتری جی کے بیٹے کسانوں کو رون دے کیونکہ منتری جی کے بیٹے ہیں، وہ ان کے لیے قانون ویوستھا شاید الگ ہے، لیکن نہیں. بھارت کا سمویدھان، بھارت کے آرٹیکل کا 14 نمبر کہتا اکوالٹی بیفور لا. منتری کا بیٹا ہو کہ ایک چائے بیچنے والے کا بیٹا ہو، اکوالٹی بیفور لا، سب کے سب برابر ہے. لیکن کرپٹ لوگ کرسی پر بیٹھ کر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے اور دھرم کو لڑانے کے لیے استعمال کرتے. میرے بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت دی گئی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا اللہ تبارک و تعالی نے اور کہا کہ آپ نکل جائیے میدان میں اور لوگوں کو بتائیے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو کلمے کی، دھرم کی جانکاری دیجئے، عقیدہ صحیح ہو جائے، عقیدے کے بارے میں بتائیے. محمد رسول اللہ نکلے میدان میں. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سامنے رکھی تو چاروں طرف سے الغار ہونا شروع ہو گیا. کبھی کبھی آپ کو مکہ المکرمہ کے صحن میں آپ جب عبادت کرنے پہنچتے تھے تو آپ کے گردن پر اوجڑی ڈال دی جاتی تھی. کبھی کبھی آپ کے گردن میں کپڑے ڈال کر ایسے گھمایا جاتا تھا، اور کبھی تو ابو جہل آپ کے سر کے اوپر اینٹ یا پتھر مار کر لہو لہان کر دیتے تھے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بتائیں دنیا کے اندر کوئی ایسا مہاپرش ہو جنہوں نے پھر بھی اتنے ظلم برداشت کر کے، اتنی ساری پریشانیاں برداشت کر کے، اتنے سارے تکلیفوں کا سہن کر کے انہوں نے ان کے حق میں دعائیں کی کہ اللہ ان قوموں کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو سمجھداری دے دے. یہ پاپ اور جرم نہیں ہے، یہ زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہتے تھے ایک اللہ کے سامنے سر جھکا لو، تمہاری کامیابی مقدر ہو جائے گی، تم دنیا میں بھی کامیاب بنو گے، مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا تھا. کچھ لوگ کہتے نہیں جناب محمد رسول اللہ نے تو 23 جنگیں لڑی، 23 غزوات میں آپ شامل ہوئے، آپ کے پاس 9 تلوار تھی. الزام لگاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ he was a very violent person، وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ کرورتا کے ساتھ ان کی زندگی تھی. بالکل غلط، کوئی بیس نہیں. آپ علیہ السلام 13 سال تک مکہ میں رہے. محمد رسول اللہ نے 13 سال تک بھوکے رہے، پیاسے رہے. پاگل، مجنو، دیوانہ کہا جاتا تھا. یہ پاگل ہو گیا، مجنو ہو گیا، دیوانہ ہے. کوئی ان کی بات مت سنو. کہیں پر جاتے تھے اسلام کے پیغام کو لے کر، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. لیکن نہیں، محمد الرسول اللہ کا چرتر، ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ تھا کہ کہا گیا شمبل گرام گکھیس براہمن ایسا کہا تمنا بھون وشنو یششا. بنیاد اتنی مضبوط تھی کہ صادق امین 40 سال کے بعد جب نبوت دی گئی، محمد الرسول اللہ کا روب اتنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ اتنا اسٹرانگ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو، شکل کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ میں سامنے جا کر مقابلہ کر پاؤں گا. پھر بھی ظلم و زیادتی کی محمد رسول اللہ نے اپنے دھرم کا پرچار کیا، اپنے مذہب کو سامنے رکھا. مذہب کا پرچار کرنا آج کے زمانے میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ہمارے محمد رسول اللہ کا، قرآن کا، شریعت کا یہ پیغام ہم کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں، ہم کو کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن میرے بھائیو، آج ہم کمزور کیوں پڑ گئے ہیں؟ آج ہم کمزور پڑ گئے. آج ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان میں
پہلی بات تو دھارمک نالج کی جانکاری نہیں ہے نوجوانوں کو بھی. دھارمک ہمارے مذہبی اپنے مذہب کی جانکاری رکھنا آپ کے لیے نہایت ضروری. اپنے دھرم کی جانکاری رکھنا نہایت ضروری. ایک لڑکا ہم سے پوچھتا ہے مہاراشٹر سے فون کر کے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ ہم کو سنسکرت میں اللہ کا نام, محمد رسول اللہ کا نام, محمد رسول اللہ کے ابا کا نام, ان کے بیٹوں